صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا اور ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے، اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے، ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کا آخری دن تھا۔ وزیر اعظم نے اپنے 13 جماعتی اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اگر اتحادی حکومت کی کارکردگی معاشی حوالے سے دیکھیں تو 16 ماہ کے دوران مہنگائی 13.4% سے بڑھ کر 28% ہو گئی۔ ڈالر کی قدر جو ہے وہ 182 روپے سے بڑھ کر 288 روپے ہو گئی ہے، اور پیٹرول 123 روپے سے زائد مہنگا کیا گیا ہے، جبکہ بجلی 32 روپے فی یونٹ مہنگی ہوئی۔ جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو بجلی کی فی یونٹ اوسطاً قیمت 17 روپے تھی، جو بڑھ کر آج 50 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکی ہے۔ نون لیگ کی حکومت تجربہ کار سمجھی جاتی ہے، مگر وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کیوں کنٹرول نہیں کر پائی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر خان صاحب، جو 2013 سے 2018 کی حکومت میں وزیر دفاع، وفاقی وزیر برائے کامرس اور وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ اور آج ناظرین یہ بھی امکان تھا کہ وزیر اعظم اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیں گے، کچھ یہ پتہ چلے گا کہ حتمی طور پہ جو نگراں حکومت آ رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج آپ کا آخری دن ہے اور آج نیشنل اسمبلی کا بھی آخری دن ہے، تو آگے کون آ رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال کیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک سامنے آ نہیں رہا کہ اگلا نگراں وزیر اعظم آخرکار کون ہوگا۔ کم از کم آپ ہمیں اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ کون کون ریس کے اندر ہے؟ جی نہیں، دیکھیں باقاعدہ طور پر تو یہ کہیں بھی ناموں کی نہ ہی شناخت ہوئی ہے، نہ ہی اناؤنس کیا گیا ہے، اور اس کے دو مرحلے ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم نے جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں ان سے بات کر کے اپنے 3 نام فائنل کرنے یا 2 نام وہ دینا چاہتے ہیں، اور پھر ان نے وہ نام جو حکومتی اتحاد فائنل کرے گا وہ لے کر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں بڑی توقع ہے کہ پچھلے تجربوں کے برعکس یہ پہلے مرحلے پر ہی فیصلہ ہو جائے گا وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان۔ تو یہ جو پہلی سٹیج پر ہی مجھے یہ توقع ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا، پھر یہ پارلیمنٹری کمیٹی الیکشن کمیشن تک نہیں جائے گا۔ دوسرا، وزیر اعظم نے جو ہم سے آج بات کی کابینہ میں، ان کا یہ خیال تھا کہ نگران وزیر اعظم بھی اور کابینہ وہ ہونی چاہیے جو پاکستان میں جو پچھلے 2-2.5 مہینے سے بہت آہستہ لیکن واضح طور پر ایک معاشی استحکام آنا شروع ہوا ہے۔ تو ایک ایسی حکومت آنی چاہیے جو اس معاشی استحکام کو آگے لے کر چلے، جس میں یہ کوشش کہ ملک میں مہنگائی کم ہو اور ملک کے جو اوور آل مالی معاملات ہیں وہ درست ہوں۔ تو یہی فوکس ہے کہ یہ 3 مہینے کی بالکل ایک خلا نہ آ جائے، اور ان 90 دن میں بھی جو کچھ معاشی استحکام کے معاملات ہیں، خاص طور پہ باہر سے جو کچھ ہمارے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ سرمایہ کاری کا عمل بھی متاثر نہ ہو۔ کل سے 8 اگست سے سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے یہاں موجود ہے۔ ہماری وزیر اعظم کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیم آئے جو اس پروسیس کو جاری رکھے اور اس میں تعطل نہ آئے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تعطل نہ آئے اور جو آپ کا پروسیس ہے اس کو جاری رکھے، تو پھر تو فائنانس منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہی اس پروسیس کو اچھے طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو کیا اسحاق ڈار جو نگراں وزیر اعظم کی ریس ہے اس کے اندر ابھی تک ہیں؟ جی، ڈار صاحب سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، تو لہذا ان کے اوپر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے ان نگران کابینہ میں یا نگران وزیر اعظم بننے، کیونکہ انہوں نے تو عام انتخاب نہیں لڑنا، اور تو لہذا وہی یہ جو قدغن آئین میں لگائی گئی ہے کہ جو شخص اس کا رکن ہو وہ خود یا اس کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں وہ الیکشن میں نہیں حصہ لے سکتے۔ تو ڈار صاحب جو ہیں وہ اس معاملے سے پوری طرح کوالیفائیڈ ہیں آئین کی جو ریسٹرکشنز ہیں، تو لہذا وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اور وہ ضرور ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں کہ اگر معاشی عمل کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں ان سب نے بھی علیحدہ انتخاب میں جانا ہے۔
کہ وہ ایک نام پر اتفاق کریں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس سارے معاملے کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. چونکہ آپ اس وقت کابینہ میں ہیں اور آپ کی بات چیت بھی باقی اتحادیوں سے ہوتی رہتی ہے، ڈار صاحب ایکسیپٹیبل ہوں گے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ چونکہ انہوں نے تو پبلک سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ جی نہیں یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی ڈار صاحب اگر آ گئے، تو ڈار صاحب ایکسیپٹیبل ہوں گے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے، یا تو پھر ہم سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی ایک ایسا شخص لے کر آنا ہے جو پہلے کبھی بھی کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہ رہا ہو. جو پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ نام افواہیں ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں. تو نگران وزیر اعظم کا الیکشن کروانے کے عمل پر اثر انتہائی قلیل اور محدود ہے، تو لہٰذا وہ تمام رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. تو نگران وزیر اعظم کا اس بات پر کسی کو رکھنا یا ریجیکٹ کرنا کہ جو کسی سیاسی جماعت کا رکن ہے، آج کے پاکستان میں غالباً اس آرگومنٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہے. زیادہ اہم یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو، ہم سب سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے انتخاب میں جانا ہے، ان کو بھی ہم ان کے پر بھی چیک رکھیں، ان کی بھی نگرانی رکھیں، تاکہ جو الیکشن کا عمل ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام، خرم صاحب، جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام اب آج آ رہا ہے، ان کو لوگ مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں. عبدالباسط صاحب جو ہیں، جو رہ چکے ہیں، ایک امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی آج ان کو ٹویٹر کے اوپر مبارکباد پیش کی. تو کیا جلیل عباس جیلانی پاکستان مسلم لیگ نون کو قابل قبول ہوں گے؟ جی، یہ کسی بھی نام کے اوپر حتمی مشاورت تو آج شام سے وزیر اعظم شروع کر دیں گے، اور جائی صاحب ایک بہت اچھے اور قابل سفارتکار رہے ہیں، تو اس پہ ان کی ذات پر کوئی ایسے اعتراض نہیں ہے. لیکن پھر وہی ایشوز ہیں کہ باقی سب جماعتوں نے اس کے اوپر ایک کنسنسس کرنا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی بھی شخص کے لیے اس کا نام آنا ہی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہیں اتنے اعلیٰ عہدے کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جب ایک نئی حکومت آئے تو عوام کو معلوم ہوئے، اس کے اندر بھی ایک ٹرانسپیرنسی کا عمل ہو، میڈیا کو بھی معلوم ہو. اس لیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں، شاہد خاقان صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ اس میں شاید اتنا انٹرسٹڈ نہ ہوں، یا ان سے کسی سے بات، ان کی آپ کی کسی جماعت میں سے کسی سے بات نہیں ہوئی. کیا ابھی بھی وہ ریس کے اندر ہیں؟ جی بالکل، وہ ایک بہت ہی ممتاز نام ہے، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ہر لحاظ سے کوالیفائڈ ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی تو اپنی خواہش یہ ہوگی کہ وہ انتخاب لڑیں، تو ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ وہ پارلیمان میں آئیں اور پارلیمان میں اپنی ذمہ داری ادا کریں. اگر وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہیں، وہ جو موقع ہے ایک دفعہ پھر انشاءاللہ پارلیمان میں آنے کا، اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا ہوگا. یعنی آپ پریفر کریں گے کہ وہ الیکشن لڑیں، اور آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے جو ایک نمائندے ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے، وہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں؟ جی نہیں، میں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے، کیونکہ دونوں صاحبان میرے کولیگ رہے ہیں کابینہ میں بھی، پچھلی گورنمنٹ میں بھی، ابھی بھی، اور دونوں انتہائی محترم ہیں. دونوں کا کیریکٹر اور ان کی جو مہارت اور قابلیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ایکولی کوالیفائڈ ہیں اس پوسٹ کے لیے. لیکن ایز اے سیڈ، ہماری چونکہ ڈار صاحب آلریڈی سینیٹر ہیں، تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو ہم چاہیں گے کہ وہ اگلی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا بھی حصہ ہوں، اور وہاں جہاں ایک زیادہ لمبے عرصے کے لیے انشاءاللہ پاکستان کو چلانے کا معاملہ اور چیلنج آئے گا، اس میں وہ اپنا حصہ ڈالیں. آپ نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی بنائی، آپ نے ترمیم بھی کی کیئر ٹیکر حکومت کے اندر کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی فیصلے لے سکتے ہیں. تو یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا کیئر ٹیکر کو آپ یہ اجازت دے دیں گے کہ اگر وہ پرائیویٹائز کرنا چاہے، چونکہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بات ہوئی، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایگزسٹنگ پروجیکٹ تھا. تو کیا جو اسٹیل ملز یا پی آئی اے، اس کی نجکاری کی اجازت ہوگی کیئر ٹیکر کو؟ نہیں، نجکاری کا عمل تو ایک بالکل فرق قانونی عمل ہے. یہاں میں کلیریفائی کرتا ہوں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر کوئی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے، پاکستان میں جو کہ پچھلے سال میں ہم سب کو ایک بہت مشکل صورتحال کا سامنا تھا، پاکستان کی ادائیگیوں کے توازن کے
تو اگر کوئی ایسی انویسٹمنٹ آتی ہے اور اس پر کوئی سنجیدہ کام ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو صرف اس وجہ سے روک نہ دیا جائے کہ جی ابھی پاکستان میں چونکہ منتخب حکومت نہیں ہے لہذا آپ کی انویسٹمنٹ ابھی ہم نہیں لے سکتے. اگر تو کوئی ایسی سیریس انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس لیے ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس پر آگے کام جاری رکھ سکیں. لیکن اگر کوئی اس قسم کی پی آئی یا پاکستان اسٹیل کا بہت بڑے پروجیکٹ تو غالباً خود نگران بھی چاہیے کہ یہ معاملے کا جو حتمی عمل ہے یا حتمی جو دستخط ہیں وہ ایک منتخب حکومت ہی کرے. ٹھیک ہے, تو پھر اس نجکاری اس لیول کی جو ہے وہ شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر پائے گی. ایک اور سوال آپ سے خرم دستگیر صاحب بنتا ہے, وہ بھی بجلی کے حوالے سے. یہی ہے کہ کم از کم پروسیس جاری رہے گا. صرف اس وجہ سے کسی بھی سرمایہ کار کو دروازے پر روک نہیں دیا جائے گا کہ ملک میں اس وقت منتخب حکومت نہیں ہے, لہذا ان کو بلا کر ان سے نیگوسیشن ہوگی. لیکن جو حتمی فیصلے ہیں وہ بالآخر جو ہیں وہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کرے. اچھا, حتمی فیصلے پہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ کرے گی, مگر اس کے اوپر کام شروع ہو سکتا ہے جس طرح کہ آپ نے بڑی کلیئرلی کہا. عمل جاری رہے گا. اصل سوال یہ ہے کہ وہ عمل جاری رہے گا, اس عمل کو روکا نہیں جائے گا. ٹھیک. بجلی کی اگر ہم بات کریں تو بجلی ایسا لگ رہا ہے کہ اور بھی مہنگی ہو جائے گی. ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے, اس کے اوپر سوال یہ بنتا ہے جو بھی بجلی کا بل دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. جس دن بجلی کا بل آنا ہوتا ہے لوگ جو ہے ڈرے ہوتے ہیں. تو جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس وقت وہ تقریباً 41,557 میگا واٹس ہے تقریباً, اور 31,000 جو ہے وہ اس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم از کم 10,000 میگا واٹس کا مفت میں جو ہے کیپیسٹی کی ہم رقم ادا کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ نے آئی پی پیز لگائے یا آپ نے جو ایل این جی پلانٹس لگائے یہ ادھر آپ نے گھاٹے کا سودا کیا, چونکہ ہم کیپیسٹی کے لیے پھر کیوں جو ہے پیسے دے رہے ہیں؟ اس طرح تو پھر ظاہر ہے بجلی مہنگی ہوگی. یہ مینلی جو آئی پی پیز لگے جن کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے, وہ آپ کے ناظرین میں سے کچھ کو یاد ہوگا کہ 1990 کی دہائی میں جو مطلبہ بینی بھٹو کی یہ پروجیکٹس لگے تھے ان میں سے اکثر کے جو اب ایگریمنٹس ہیں وہ اگلے آنے والے 2-3 سال میں ایکسپائر ہو رہے ہیں. لہذا وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں ہم ان انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہونے والے ہیں. پاکستان میں جو مہنگی بجلی تو وافر موجود ہے کیونکہ مختلف اوقات میں ایسے ایندھن پر منصوبے لگائے گئے جو اس زمانے کے لحاظ سے سستا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح بین الاقوامی حالات بدلے ہیں, ایون کوئلہ جو سمجھا جاتا تھا کہ اب ختم ہو رہا ہے بطور ایندھن کے, اس کی قیمت بھی 4 گنا گئی پچھلے سال. تو لہذا اس حکومت کی پالیسی یہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگلی حکومت بھی اس کو جاری رکھے گی کہ نئی کیپیسٹیز جو ہیں ہماری جو نئی بجلی بنانے کے کارخانے ہیں وہ صرف ایسے ایندھن پر ہوں گے جو باہر سے امپورٹ نہیں کرنا. تو لہذا وہ 5 ایندھن ہیں جن پر ہم آگے لے کر چلیں گے. وہ سولر ہے, وہ ونڈ ہے, تھرمل ہے جس میں اس سال ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, نیوکلیئر ہے اور پن بجلی. تو لہذا یہ 5 چیزیں ہیں جو پاکستان کے ڈومیسٹکلی پروڈیوسڈ بجلی ہوگی, اسی کو لے کر ہم آگے چلیں گے. اور آپ اگر پچھلے سال کا انالیسس کریں تو الحمدللہ آلریڈی ان کی کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے. کچھ آئی پی پیز جو ہیں وہ آپ نے چائنیز جو لگائے ہیں وہ تو آپ نے اپنے دور میں لگائے نا, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ نے کیپیسٹی سے زیادہ بجلی جو ہے فراہم کرنے کا سوچا تو اب آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہے اور ہم سپلائی زیادہ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے بجلی کے بل بڑھیں گے. اور یہ تو آئی ایم ایف نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, انہوں نے جو اپنی رپورٹ جولائی میں شائع کی. جی کیپیسٹی کی جو نمبر ہے وہ اس میں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں مبالغہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے سارے پرانے پلانٹ بھی جو سرکاری اون بھی ہیں, جو جنریشن کمپنیز تھیں سرکار کی جو تیل پر فرنس آئل پہ تھیں, کوٹ ادو ہے, اس کے بعد مظفر گڑھ ہے اور ہیں, ان سب کو کاؤنٹ کیا. تو لہذا ان سب کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم نہیں دیتے جو جن کے ایگریمنٹس اس وقت موجود ہیں. اور یہی سبق لیا گیا ہے پچھلے بڑے بھیانک تجربے سے کہ لہذا جو جن کے ایگریمنٹس ایکسپائر ہو رہے ہیں ان کو سمپلی اس پر کہا گیا کہ ہم اسی پہ بجلی کی پیمنٹ کریں گے جو ہم آپ سے لیں گے, ادروائز ہم آپ سے پیمنٹ نہیں لیں گے. جو 3 کول پاور پلانٹس لگے تھے وہ 2021 کے آخر تک پاکستان کے سب سے سستی بجلی بلانے والے پلانٹس تھے. یہ تو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جب کوئلہ مہنگا ہوا ہے
تو ان کا میरिٹ آर्डر نیچے گیا ہے کیونکہ کوئلہ بہت مہنگا تھا اور اسے باہر سے امپورٹ کرنا تھا. لیکن اب جیسے جیسے کول کی قیمت بین الاقوامی طور پر گر رہی ہے, اور دوسرا جو ہماری کوشش ہے کہ اب ان میں کچھ پرسنٹیج کو تقریباً 1/4 تک تھر کا کوئلہ استعمال کیا جائے, تو یہ بھی جو ہے یہ فیزیبل ہوں گے. تو پاکستان میں مہنگی بجلی تو وافر ہے, لیکن جو سستی بجلی ہے اس کا کوانٹم ابھی بھی, پچھلے سال ہم نے 5000 میگا واٹ ایڈ کیا ہے, ابھی بھی وہ 28,000 سے اوپر نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکلی فیزیبل بجلی. تو آپ لوگ کیوں نہیں اس کو کریٹیولی, آپ جو سستی بجلی ہے اس کو کیوں نہیں آسانی سے فراہم کر سکے؟ کیا پرابلم تھی؟ چونکہ اس کا IMF بھی ذکر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹیکس بیس ایکسپینڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں. تو واٹ آر دا چیلنجز؟ جی چیلنج سب سے بڑا یہ کہ ہم نے ان 15 ماہ میں ایک بڑی سنجیدہ کوشش کی, لیکن چونکہ ایک بیک وقت بہت سارے ایسے معاملے ہمارے سامنے آئے جس کی وجہ سے ہمارے اس سال میں پروگرام یہ تھا کہ ہم 6,000 میگا واٹ سولر لگانے کا آغاز کر دیں گے, اور اس کا پہلا جو 1/10 600 میگا واٹ وہ ہم لگائیں گے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسے وقت میں پروجیکٹ سامنے آیا جب پاکستان کا سویئر بیلنس آف پیمنٹس کرائسس تھا, باہر سے انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں نہیں آ رہی تھی, پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی دنیا میں جو اونچے ترین انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ ہے, اور پاکستان روپے کی جو قدر تھی وہ بھی اس میں بھی بہت بے یقینی تھی. تو اس کی وجہ سے وہ سولر کا پروجیکٹ آگے نہیں بڑھا. تو اگلی گورنمنٹ کا جو پہلا کام ہے, جو بھی وزیر توانائی ہوں گے یا ہوں گی خاتون, ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک لارج سکیل سولر ہے جس کی تمام قانونی اور ریگولیٹری ہرڈلز ہم نے کلیئر کر دی ہیں, وہ اس کے اوپر تیزی سے کام کریں, کیونکہ اب ماشاءاللہ استحکام ہے اور اب اس طرح امپورٹ کا کرائسس نہیں ہے, اور روپے بھی جو ہے وہ ایک لیول میں آ کر اب تقریباً لیول پہ ہے. تو اس کے پہلا کام یہ ہے کہ سولر پہ ایک لارج سکیل کام کریں. دوسرا یہ ہے جو ہم نے اس طرح آفر کیا اپنے پارٹنر کنٹریز کو کہ وہ تھر کول میں جو ہم نے اس دفعہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پلانٹ 1320 میگا واٹ کا مارچ 2023 میں اس نے کام شروع کیا تھا, اس کو ڈبل کرنے پر کام شروع کریں. تو جیسے ہی ہم سستی بجلی بڑھاتے جائیں گے, اور ادھر سے ہمیں اب ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو IPPs کے اگریمنٹس ہیں وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں, اگلے 5 سالوں میں تقریباً تمام ایکسپائر ہو جائیں گے, تو کیپیسٹی پیمنٹس بھی ڈاؤن ہوں گی, اور یہ جیسے جیسے نئی پاکستان کے ایندھن سے بنی ہوئی بجلی آئے گی تو وہ اوور آل جو مکس ہے اس میں کمی آ سکتی ہے اور صارفین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. تو آپ کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ جب پاکستان میں جو بنے ہوئے ایندھن سے بجلی آئے گی وہی سستی بجلی ہوگی, اور وہی پاکستان کا جو بجلی کا کرائسس ہے اس کو ریزالو کرے گی. سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضہ, اسی سے بجلی کا کرائسس. ہاں یس, دیکھیے سرکولر ڈیٹ میں ہم نے بہت بڑی کامیابی اس سال حاصل کی ہے. جب 31 مارچ 2023 کو جو عمران خان کا آخری مہینہ تھا, سرکولر ڈیٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سطح پہ تھا 2,400. مگر سب بجلی مہنگی کر کے آپ لوگوں نے سرکولر ڈیٹ کم کی ہے نا. لیکن یہ دیکھیں نا, یہی تو بات ہے کہ جب IMF ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں, لیکن ہم نے اپنے ڈسپلن کے ذریعے ہم نے ایکسٹرا پیمنٹس کی ہیں جو پینڈنگ تھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 30 جون 2023 کو ہمارا سرکولر ڈیٹ عمران خان کے مقابلے میں 157 ارب روپے کم تھا. وی کلوزڈ ایٹ 2,310 ارب. مگر سب برا نہ منائیں تو وہاں سے جو پش آتی تھی, IMF تو یہ نہیں کہتا کہ آپ صارفین کے اوپر جو ہے وہ بھار ڈال دیں, وہ تو کہتے ہیں آپ کریٹو سولوشنز ڈھونڈیں, اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس ریٹ کو وسیع کریں, سو لائن لاسز کو کم کریں. بالکل, جس طرح میں نے آپ سے کہا کریٹو سولوشنز یہی ہیں کہ یہ 5 فیولز جو میں نے آپ کو گنائے ہیں, سولر, ونڈ, جو ہائیڈل ہے, نیوکلیئر بھی بڑا اہم فیوچر ہے پاکستان کا, اور 5th تھر کول. ان 5 پر جن میں سب سے زیادہ جو اپرچونٹی ہے وہ سولر میں ہے اور تھر کول میں ہے, اس کو پرائیورٹائز کر کے پش کریں گے. تو اگلے 3 سے 5 سالوں میں جب نیکسٹ گورنمنٹ اپنا کام شروع کرے گی, تو اس گورنمنٹ کے دور میں ہی بجلی کی قیمت انشاءاللہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک, آخری سوال آپ سے خرم صاحب, چونکہ آپ زیرک سیاست دان ہیں, بڑا عرصہ آپ نے اسی ملک میں سیاست کی ہے, مگر پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو حکومتیں چاہتی ہیں وہ اکثر ہوتا نہیں ہے. آپ الیکشنز کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 الیکشن کا سال ہوگا, چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ 2023 میں الیکشنز اب نہیں ہوں گے؟ دیکھیے قیاساریاں بہت ہیں اور اس کو کچھ بنیاد بھی ہے.
لیکن ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے، ایک منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے میری ذاتی کوشش بھی اور میری پارٹی بھی کوشش یہی ہوگی کہ الیکشن آئین میں دیے گئے 90 دن کے اندر ہی ہوں. ہم الیکشن کمیشن کو پش کریں گے کیونکہ عوام سے رجوع کیے بغیر اور اس نگران حکومت کو جو ہے غیر ضروری طوالت دینے سے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. ہمیں عوام کے پاس جانا ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج آپ کا آخری دن تھا بطور وزیر توانائی. اور ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم نے معاشی کارکردگی پہ تو بات کی جو قومی اسمبلی کی رہی، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، صرف معاشی معاملات نہیں ہیں، انسانی حقوق بھی ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، ان کے پر بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس قومی اسمبلی کی کیا کارکردگی رہی اس حوالے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی اس حوالے سے بھی منفرد تھی کہ تحریک انصاف کے اسمبلی چھوڑنے کے بعد 16 ماہ تک قومی اسمبلی کی تقریباً 1/3 نشستیں جو ہے وہ خالی رہیں. ویسے تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب تھے، لیکن حقیقی معنوں میں ایوان بالا میں اپوزیشن کا اصل کردار جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے ادا کیا. بہت بہت شکریہ سر، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اور ناظرین کو بتا دوں کہ آج بھی سینیٹر مشتاق احمد خان نے سینٹ میں آئینی مدت کے اندر انتخابات کروانے کی قرارداد پیش کی جو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینئر رپورٹر ہمارے اس وقت موجود ہیں جو آج ٹی وی کی پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، نوید اکبر صاحب. پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی 5 سال کور کی، کہ نوید صاحب یہ بتائیے یہ جو قومی اسمبلی آپ نے کور کی ہے اس کے سب سے بڑے جو آپ کہہ دیں سکسیس کیا ہے اور سب سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی سکسیس تو یہ ہے کہ جیسے بھی تھا لولی لنگڑی جمہوریت چلتی رہی اور اسمبلی جو ہے اس نے اپنی مدت کسی حد تک پوری کر لی، اگرچہ 3 دن ابھی رہتے ہیں اور آج اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے. لیکن یہ تو اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ناکامیوں میں ایک تو وہ ہے جو آپ نے ابھی بتایا کہ 342 اراکین کی جو اسمبلی ہے وہ 219 اراکین سے چلائی گئی، کیونکہ آج جب اسمبلی کا آخری سیشن جو اب سے کچھ دیر پہلے پروروگ کیا گیا ہے تو اس میں 219 اراکین جو ہیں وہ اسٹرینتھ پر تھے قومی اسمبلی کے. اس کا مطلب کہ ایک بڑی تعداد جو ہے 122-23 کے قریب جو اراکین ہیں وہ غیر حاضر تھے. اور جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ جو پچھلے سال تحریک عدم اعتماد ہوئی یہ بھی اس اسمبلی کی ایک آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں جمہوریت کی، کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی اسمبلی نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہاں سے اسمبلی سے فارغ کیا اور ایک دوسرے جو ہے ایک اتحادی حکومت بنی اور جو جس اپنی مدت پوری کی. اگرچہ جب اتحادی حکومت پی ڈی ایم کی آئی تو پہلے دن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت شاید نہ چل سکے اور اسمبلی جو ہے درمیان میں توڑ دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس اسمبلی نے ریکارڈ جو ہے قانون سازی بھی کی اور 288 کے قریب جو ہے قانون انہوں نے پاس کیے، جس میں اگرچہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایسے قوانین بھی تھے جو صرف قیادت کے طرف سے جو دیے گئے اور اس پہ صرف اراکین نے ہاں اور نہ کیا، اس میں اراکین کا انپٹ اس طرح سے شامل نہیں تھا. آپ نے بڑے اچھی نشاندہی کی ہے، بہت بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور جس طرح کہ نوید صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جلد بازی میں بھی جو ہے ترامیم پیش کی گئیں یا بلز پیش کیے گئے، تو سینیٹر مشتاق صاحب آج جو آپ نے سب سے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں کہ جو نوید صاحب بات کر رہے تھے پیمرا بل کے حوالے سے، پہلے وہ ریجیکٹ ہو گیا، پھر وہ پھر سے ہاؤس میں لایا گیا اور سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. اب یہ جو پیمرا بل ہمارے سامنے آیا ہے آپ اس کے اندر امینڈمنٹس لانا چاہ رہے تھے، کیوں لانا چاہ رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. اصل میں جس دن یہ پیمرا بل پیش ہوا اسی دن میں نے کہا کہ اس کو آپ پاس نہ کریں، اس کو آپ کمیٹی بھیجیں. اور اس میں اسی وقت میں نے امینڈمنٹس جمع کی تھی، تقریباً 1 درجن امینڈمنٹس تھی. اور یہ اگر تھوڑا بہت اس کو ریفارم کر لیا گیا ہے، لیکن بہت سے قابل اعتراض چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک اس سے سب سے بڑی قابل اعتراض چیز کیا آپ کو لگی؟ دیکھیں سب سے بڑی قابل اعتراض چیز جو میں نے ان کو بتایا تھا، جس کو انہوں نے جزوی طور پر تو قبول کر لیا، کلی طور پر قبول نہیں کیا، وہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میں نے کہا تھا دا چیئرمین شیل بی اپوائنٹڈ بائی and shall remain accountable to the special committee of the parliament constituted jointly by the chairman senate and speaker national assembly for the said purpose. یہ سب سے بنیادی چیز ہے
कि जो पिमरा का चेयरमैन हो उसकी तैनाती भी पार्लिमानी कमेटी करें और वो जवाबदेह भी हो पार्लिमानी कमेटी का, ताकि वो हुकूमत की बोली ना बोले, हुकूमत की बयानिए को आगे ना बढ़े, हुकूमत की डिक्टेशन ना लें और वो हकीकी माने में एक रेगुलेटर का किरदार अदा करे। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, इन्होंने एक जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के अंदर भी काफ़ी एक कन्फ्यूजन है जिसका मिसयूज़ हो सकता है। लेकिन जब आप लॉ बनाते हैं तो लॉ बड़ी क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मतलब है। उसको वेग इसलिए भी रखा जाता है, मुश्ताक साहब आपको तो बेहतर पता है, ताकि किसी को ज़दोकोप करना हो तो उसको करना आसान हो जाए। पेमरा का बिल फाइनल जो पास हुआ है अमेंडमेंट के साथ, उसके अंदर ये भी है कि अगर आपको कोई सज़ा दे दी जाती है, कंप्लेंट सेल में आप अपना जो केस है वो हार जाते हैं, तो फिर आप किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो वो हरफे आखिर है जो भी आपने कमेटी बनाई है। देखें, सेक्शन 16 में जो इन्होंने 30B का इजाफा किया है उसके अंदर यही चीज़ है। ये हमने उस वक्त पॉइंट आउट किया था और उस वक्त बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने भी ये कहा था, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन और ताबीर हुकूमत कर रही है वो ये कह रही है कि नहीं, एक सूबे में केस है तो दूसरे सूबे का हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उसके ख़िलाफ़ जो हैं सिविल कोर्ट में नहीं हो सकता। लेकिन अमलन जो अल्फाज हैं, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट आर बार्ड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट, the court or other authority shall have jurisdiction to question the court तो no court or other authority shall have jurisdiction to question। तो आपने पाबंदी लगा दी कोर्ट की और सिर्फ आपने हाई कोर्ट का वो कर दिया, तो एक मैं समझता हूँ कि इसकी वर्डिंग वो नहीं है जो हुकूमत ताबीर कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से आपने आज एक बड़ी अहम करारदाद भी जो है वो भी पास की। आपने ये कहा कि जी इलेक्शंस वक्त के ऊपर होने चाहिए। क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये करारदाद पेश करने की? आपको यकीन नहीं है कि इलेक्शंस नवंबर 2023 में होंगे? नहीं, देखें, ये तो आप हुकूमत भी कह रही है, हुकूमत के वज़रा भी कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में इलेक्शन नहीं हो सकते और ये 6 माह कम से कम डिले हो सकते हैं और ये कम से कम की मुद्दत है। एक तरफ तो हुकूमती वज़रा के ये बयानात, दूसरी तरफ जो कानून साजी हो रही है, मसलन पिमरा का जो कानून, इसका बिल्कुल मिसयूज़ हो सकता है, मीडिया की गला घोंटा जा सकता है इसके ज़रिए से। इसी तरह जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गैर मामूली इख्तियारात एजेंसियों को दिए गए हैं वो भी एक पाबंदियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह जो इन्होंने बाकी जो कानून साजी की है, तो इलेक्शन एक्ट के अंदर जिस तरह उन्होंने 230 में एक प्रोविज़ो का इजाफा किया जिसमें वो इख्तियारात केयर टेकर्स को दिए जो कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, स्पिरिट ऑफ द केयर टेकर्स के ख़िलाफ़ है, और जो कि एक ऐसी इख्तियारात है जिससे वो अपनी मुद्दत हुकूमत की वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इससे तो मुझे एहसास हो रहा था और हो रहा है कि ये वक्त पे इलेक्शन करने का इरादा नहीं रखते। इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले एक रिजोल्यूशन जमा की सेनेट में, और आज मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी वो रिजोल्यूशन यूनानिमसली पास हो गई। और वो रिजोल्यूशन की वर्डिंग अगर आप देख लें, एक तो मगर वो बाइंड तो नहीं करती ना सेनेट? नहीं, आपकी काविश है, बड़ी अच्छी काविश है। उसकी मैं आपको बताऊँ, एक तो सेनेट जो है वो ईवान बाला है, हाउस ऑफ द फेडरेशन है, चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी रखता है, गोया चारों सूबों ने इसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उनकी वर्डिंग में, उस रिजोल्यूशन की वर्डिंग में मैंने इलेक्शन एक्ट का लफ्ज़ कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके अंदर मैंने सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल की है बड़ी कैटेगोरिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन इनेकाद कराए। अब इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224 क्या कहता है? वो ये कहता है कि इलेक्शन के असम्बलियाँ अगर वक्त से पहले डिज़ोल्व हो जाए, जो कि अभी हो गई हैं, तो विद इन 90 डेज जो हैं आपको इलेक्शन कराने होंगे। मगर वो कह रहे हैं कि हमें हल्का बंदियों के लिए टाइम चाहिए। देखें, हल्का बंदियों का टाइम उसको उस वक्त चाहिए जब आप अप्रूव कर लेते हैं कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मरदमशुमारी को। तो मरदमशुमारी वो गलत हुआ है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन एक्ट 230 के मुताबिक 230 इलेक्शन के जो एक्ट का कानून इंतखाबात 2018 के जो दफ़ा 230 है, उसके तहत पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को CCI में इस फैसले को तौसीक का इख्तियार इस सिरे से नहीं है। तो वो आसानी के साथ कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और उसको बाकायदा आसानी के साथ कलअदम किया जा सकता है। इसीलिए मैं आप सोच रहे हैं कि आप अदालत जाएं? मैं समझता हूं कि न सिर्फ मैं सोच
सोच रहा हूँ बहुत से वकला, बहुत सी समाजी तंजीमें, बहुत सी इंसानी हुकूक की तंजीमें, ये जो CCI का इकदाम इन्होंने किया है और ये जो आज रिजोल्यूशन पास किए, इस रिजोल्यूशन से हमने इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाया है। इस रिजोल्यूशन से हमने सियासी, जमहूरी, समाजी तंजीमों और इंसानी हुकूक की तंजीमों के हाथ में एक हथियार दिया है कि वो इस रिजोल्यूशन की बुनियाद पे, जिसमें 224 का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के 224 का विद इन 90 डेज इंतखाबात का बार बार हवाला दिया गया है और जिसे पास किया है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, हाउस ऑफ द फेडरेशन ने, तो ये हमने उनको एक हथियार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कवानीन भी चैलेंज होंगे, ये CCI का फैसला भी चैलेंज होगा और ये जो आज रिजोल्यूशन मैंने पास की है, ये बड़ा वाइटल रोल अदा करेगा पाकिस्तान में दस्तूर की बालादस्ती के लिए और दस्तूर के मुताबिक मुल्की निज़ाम को चलाने के लिए। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ये चैलेंज हो जाता है और अदालत इस फैसले पे पहुंचती है कि जी आपने 2017 के सेंसस पे ही ये इलेक्शंस कराने, तो फिर इलेक्शंस नवंबर 2023 में ही होंगे? बिल्कुल, इलेक्शन नवंबर 2023 में होने चाहिए। पहले भी आपने पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के जो इंतखाबात को मौखर कर दिया है, वो गलत फैसला था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 224 आपको पाबंद करता है कि असेंबली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में 60 दिन, पूरी ना होने की सूरत में 90 दिन, और ये इस्तेहकाक नहीं है इलेक्शन कमीशन का, ये फरीज़ा है इलेक्शन कमीशन का। मुख्तसर सा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिस तरीके से पास हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राह हमवार हो गई है कि जो आम शहरी हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा। आपकी राय क्या है इस पे? देखें, उससे तो इंसानी आज़ादियों को, इंसानी हुकूक को, मीडिया की आज़ादी को, जमहूरी जदोजहद को, सब कुछ को ख़तरा हो गया है। मैं आपको ये बताऊं, उसके डिफिनीशंस में जो डॉक्यूमेंट्स में अनरिटन डॉक्यूमेंट्स यानी सादा कागज़ भी, उसमें इन कैमरा ब्रीफिंग भी, उसमें हॉस्पिटल्स और इनके तालीमी इदारे भी प्रोहिबिटेड एरिया में, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी, नॉन स्टेट एक्टर्स आपका टीवी जो कंपनी है ये भी है, सियासी तंजीम भी है, समाजी तंजीम भी है, फलाह बहबूद की तंजीम है, ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स में। उसमें अमन आमा को भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे कार में दिया गया है, अमन आमा को भी। तो मैं समझता हूँ, और उसमें गैर मामूली इख्तियारात अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास है, तो वो हुआ ही इसीलिए है ताकि अगर कोई मुज़ाहिमत करें और ये लोग इलेक्शन ना करें तो उसके नतीजे में वो दबा सके। ये कानूनी हथियार फराहम करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।